ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا تھا، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کے لغوی معنی ہیں خدا میرا منصف ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے بارے میں عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی معلومات درج نہیں ہیں، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کے زوال کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کا قہر بنی اسرائیل پر بادشاہ بخت نصر کی شکل میں نازل ہوا۔ بخت نصر بابل کا ظالم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل کیونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے، اس لیے بخت نصر کا حملہ ان پر خدا کی طرف سے مار ہے اور یہ دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر دیا، لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی لوگوں کو بھیڑوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا، ٹانگیں لوہے کی تھیں، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا اور اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کا علم عطا کیا تھا اور فی الوقت وہ قید خانہ میں بند تھے، لہٰذا انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کیا کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بتایا تو دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے۔ تیرے بعد ایک سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمانوں کو خدا ایک ایسے سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری اقوام یعنی فارس، رومی، یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ نے انہیں درباریوں میں شامل کر لیا۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی۔ بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو دانیال علیہ السلام دوسرے کاہنوں اور درباریوں سے مدلل اور بہترین جواب دیتے۔ دانیال نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا کی تھی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں پھر سے بادشاہ بخت نصر کو پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے۔
لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری حکمرانی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کرے۔ لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک بھی شخص بھوکا اور غریب نہ رہا۔ بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بالشازار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے اس سے حسد کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ تو آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانہ میں فرشتہ جبریل نازل ہوئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی تو جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح و سلامت موجود ہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن وقت گزر چکا تھا اور عذاب الہی قریب آن پہنچا تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ دربار میں اپنا وزیر خاص مقرر کر لیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ پوری ہو گئی۔ خواب میں آنے والے بت کے سونے والے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی حکومت تھی۔ دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی، جو کہ بابری سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو روند ڈالا تھا۔ کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں سلطنت روما یعنی چوتھی سلطنت رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک مشرقی سلطنت جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایا تخت اٹلی تھا۔ یہود اور نصارہ میں سے کوئی بھی اس بات پر ذرا شک نہیں کرتا کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت تھی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر یہ جانتے تھے کہ یہ عظیم سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ کے قدموں تلے رون دیا گیا اور اسلام زمین پر ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچویں سلطنت کی تسخیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوا تھا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔